قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہے ہم سیزن 3 کے ایک نئے مقابلے کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں 2 ٹیمز ہوں گی جن کا مقابلہ ہوگا. آئیے اپنی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان کون کون سی ٹیمز مقابلے میں شامل ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باری باری اپنا اور اپنی ٹیم کا تعارف کروائیں گے. میرا نام محمد احمد رضا عطاری بن غلام شبیر عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ کے لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق دادو ٹیم سے ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. میرا نام محمد بلال بن غلام شبیر، میں جامعۃ المدینہ کے درجے دورہ حدیث کا طالب علم ہوں اور میرا ٹیم دادو سے تعلق. مرحبا. میرا نام محمد اویس رضا عطاری ہے اور میرا تعلق دادو کی ٹیم سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں. چلیں جی، ٹیم دادو نے اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ کریم ہماری ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. میرا نام سید عبدالباسط بن سید نعیم الحسن ہے ماشاءاللہ. اور میں جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم ملتان سے ہے. مرحبا. میرا نام تحسین احمد بن محمد سلیم ہے اور میرا تعلق ٹیم ملتان سے ہے. میں جامعۃ المدینہ کے 6th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. میرا نام محمد مونس ستاری ہے. میں جامعۃ المدینہ 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ملتان ٹیم سے. ماشاءاللہ، مرحبا. ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، ٹیم دادو اور ٹیم ملتان. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹس پر ہوگا. 3 سیگمنٹس آج کے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. پہلے سیگمنٹ کا نام ہوگا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا سیگمنٹ نام ہوگا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اور تیسرا فائنل سیگمنٹ ہوگا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. انشاءاللہ عز و جل عرب کے مقدس اور بابرکت مقامات کی زیارت بھی کرتے چلے جائیں گے اور ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے مقابلے کا پہلا سیگمنٹ، نام ہے جس کا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دونوں ٹیموں کے ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو مقابلے کے لیے ہم انوائٹ کریں گے. دونوں ٹیم اپنے ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو ہمارے منچ پر بھیج دیجئے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے 2 بورڈز لگا رکھے ہیں اور ان بورڈز پر قرآن پاک کی آیت کے ریفرنس لگے ہوئے ہیں. آپ نے ان ریفرنسز کو غور سے دیکھنا ہے. پارہ نمبر اور سورت کا نام، آیت نمبر بھی اس پہ لکھا ہے. آپ نے اس ریفرنس کو غور سے دیکھنا ہے اور سامنے لگے بورڈز پر قرآن پاک کی چنیدہ آیتوں میں سے سلیکٹڈ آیت آپ نے تلاش کرنی ہے جو جس کا ریفرنس آپ کے بورڈ پر لگا ہو. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹیم کو ہم زمزم پلائیں گے. آپ دونوں ریڈی ہیں جناب؟ ٹیم دادو آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی جناب، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے
مولا مولا کعبہ دکھا دے آئیے دیکھتے ہیں ٹیم دادو کے لیے ریفرنس کیا لگا تھا اور قرآن پاک کی کون سی آیت انہوں نے لگائی ہے. جی ریفرنس کیا تھا ذرا آواز سے بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 191. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر تھی لگی ہوئی 191. قرآن پاک کی آیت جو آپ نے لگائی ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 191. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ٹیم دادو کے لیے بلال بھائی زمزم لے کر آئیں گے, ساتھ ہی دعا بھی ہے اللہ پاک یہاں آج آپ کو زمزم پینا نصیب فرما رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ آپ کو حرم کعبہ بھی لے جائے اور وہاں آپ پیٹ بھر کر زمزم نوش کریں. جی ٹیم ملتان کی طرف بڑھتے ہیں جناب. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر 7. جواب یہ بھی درست دیا ہے جناب. انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو زمزم پیش کیا جائے گا. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے ہم. آئیے اپنے عشق رسول کو مزید گرمانے کے لیے, عشق رسول میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام بہت ہی زبردست ہماری ٹیم نے چنا ہے. نام ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موہ او جان والا, رے سر کا موہ او جان والے. چلیں جی دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا اور اب کا جو مقابلہ ہوگا وہ اشعار کی صورت میں ہوگا. ہم آپ کو باری باری اسکرین پر شعر دکھائیں گے, آپ نے اس شعر کو دیکھنا ہے اور اس شعر کے لکھنے والے شاعر کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, یہ شعر کن کا ہے آپ نے یہ پہچاننا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم دادو کی طرف. آپ کے لیے سوال دیکھیے اسکرین پر. میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا, حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا. بتائیے یہ شعر کن کا ہے؟ یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے. آپ کا کہنا ہے یہ شعر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہے. دیکھیں گے جناب آپ کا کہ یہ جواب درست ہے. جی جناب ٹیم نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرے قلب مزدر کو بھی قرار آ جاتا, میرے قلب مزدر کو بھی قرار آ جاتا, حج کا مجدہ کوئی ٹیم ملتان کی طرف دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا شعر ہے. دیکھیے اسکرین پر. دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. یہ شعر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جی جناب ٹیم نے جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. دکھائیے کیا ان کا جواب بھی درست ہے؟ جی ٹیم ملتان نے بھی جواب درست دے دیا ہے. دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی, دھوم دیکھی ہے درے کعبہ
तड़पना देखो उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। यहाँ आशिकान रसूल भी मौजूद होते हैं। हाजरीन से भी सवालात का सिलसिला होगा, दुरुस्त जवाबात देने पर इंशाअल्लाह तहाइफ का सिलसिला होगा। जी बिलाल भाई, आज का सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद का नाम बताइए। ज़ियाउद्दीन मदनी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद का नाम ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चले जी, कोई बताएगा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ पर है? बिलाल भाई ये भी बताएंगे इन्हें क्या तोहफा दिया है, फिर इंशाअल्लाह जवाब भी लेंगे। इनको इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना तोहफा इंशाअल्लाह। जी, जन्नतुल बकी शरीफ। इनका भी जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। इनको भी इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना क्या तोहफा। नाम तो आपने बताया नहीं अपना? मेरा नाम बिलाल मदनी। बिलाल मदनी, माशाअल्लाह, मरहबा। दूसरा सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम बताइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी। आमिर हुसैन अतारी, हज़रत अब्दुल्ला। इनका भी जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह इनको भी तस्बीह मदीना पेश करें। माशाअल्लाह। जी, एक कलाम है, सबसे ओला व आला हमारा नबी, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। ये कलाम किसने तहरीर किया है? शायर पहचाने। मेरा नाम जुनैद रज़ा अत्तारी है। ये कलाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। इंशाअल्लाह इनको भी तस्बीह मदीना पेश करेंगे। माशाअल्लाह। एक और सवाल है, खुलफाए राशिदीन के नाम। खुलफाए राशिदीन के नाम। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका भी जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जवाब तो आपने बड़ा ज़बरदस्त दिया है और दुरुस्त दिया है। लेकिन मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब भी खुलफ़ाए राशिदीन के नाम लेने हो ना, तो कोशिश करें कि इस तरीके से लीजिए कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। 400 शोहरे गए इन चारों के, 400 शोहरे गए। सिद्दीक़ की सदाकत जिंदाबाद, फारूक की अदालत जिंदाबाद, उस्मान की सखावत जिंदाबाद, हैदर की शुजाअत जिंदाबाद। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। 400 शोहरे गए इन चारों के, 400 शोहरे गए इन चारों। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने तीसरे और बड़े ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज इस सेगमेंट में हम मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी करेंगे, एनिमेशन के ज़रिए पूरा सफ़र देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन ज़ियारत गाहों के हवाले से मालूमात भी हासिल करते रहेंगे। नाम है सेगमेंट का ए बयाबान अरब तेरी फ़ज़ाओं को सलाम। हाज़िर है, हाज़िर है, हाज़िर है हम। बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। तेरे फूलों तेरे
पाकीज़ा खारों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी, दोनों टीम्स सफर के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास काउंटर लगे हैं, 3 डिजिट का ये काउंटर है। आप काउंटर चलाते जाएंगे, जो नंबर आपका काउंटर दिखाता जाएगा आप उस नंबर के स्टेप तक आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। दोनों टीम्स अपने काउंटर को पहले एक बार साथ चलाइए, ताकि हम जिस टीम का बड़ा नंबर आएगा उसी टीम से इंशाल्लाह आगाज करेंगे। जी, टीम दादू ने 3 नंबर निकाल लिए हैं जनाब। टीम दादू से इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मुकाबले का आगाज करेंगे। टीम मुल्तान का 2 नंबर आया है। आगाज होगा टीम दादू से। काउंटर चलेगा और अपने सफर का आगाज कीजिए। जी, टीम दादू ने 3 नंबर निकाले हैं। तीसरे स्टेप का सवाल होगा, दुरुस्त जवाब हमारी टीम को तीसरा स्टेप यानी दारे अरकम तक पहुंचा देगा। बताइए, दारे अरकम में मस्जिद किसने तामीर करवाई थी? दारे अरकम में खलीफा हारून रशीद की वालदा ने मस्जिद तामीर करवाई थी। जी, खलीफा हारून रशीद की वालदा माजिदा ने दारे अरकम की जगह पर मस्जिद बनवाई थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उमर की जन्नत पे जाऊं कुर्बान कि जिससे शैतान भी है लर्ज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया जी, दारे अरकम तक हमारी टीम पहुंच चुकी है। नाजरीन, दारे अरकम बज़ाहिर अब वहां पर इसकी इमारत मौजूद नहीं, लेकिन वो पाबरकत और पाकीज़ा जगह ज़रूर मौजूद है। आप भी जब जाएं तो इस बाबरकत और मुबारक जगह की ज़रूर ज़ियारत कीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। बढ़ते हैं टीम मुल्तान की तरफ। टीम मुल्तान सफ़र का आगाज़ करेंगे। काउंटर चलाइए और हमें बताइए किस स्टेप का सवाल आपसे किया जाए। 1 नंबर निकला है जनाब। पहले स्टेप का सवाल होगा, खुलफाए राशिदीन में से सबसे पहले किसने मस्जिद हराम में तोसी करवाई? जिक्र होगा सरज़मीने पाक का जिसमें है बरकत। सबसे पहले मस्जिदुल हराम में जो तोसी करवाई थी ये हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने करवाई थी। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले मस्जिद हराम की तोसी करवाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम साके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, टीम दादू की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे स्टेप यानी दारे अरकम से आगे का सफर। टीम दादू 1 नंबर आगे बढ़ सकेंगे। काउंटर नंबर 1 दिखा रहा है। स्टेप होगा आपका चौथा और नाम है स्टेप का मकाने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बताइए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत कब हुई? देखिए फिर कौन करता है
حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت واقع عام الفیل سے 15 سال قبل ہوئی۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جواب درست دیا ہے۔ زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ۔ مکہ مکرمہ کا بڑا ہی بابرکت اور یہ مقدس مکان ہے، اور یہ گھر آپ اب بظاہر اس کی عمارت تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی پاکیزہ زمین ضرور موجود ہے۔ آپ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اینیمیشن کے ذریعے ہم نے دکھایا ہے، اینیمیشن کو دیکھیے اور اس بابرکت اور مقدس زمین کا ضرور دیدار کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف، مسجد حرام یعنی پہلے اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ تین نمبر نکالے ہیں جناب، پہنچیں گے چوتھے اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ درست جواب ہماری دونوں ٹیموں کو چوتھے اسٹیپ پر جمع کر دے گا۔ بتائیے مکہ مکرمہ میں کس جگہ کثرت سے وحی نازل ہوئی؟ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی شان پر۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے مکہ مکرمہ میں جو نزول وحی کا سلسلہ رہا، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی حضور کے مکان عالی شان پر رہا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ راہ حق میں لٹایا معلوم نہ، راہ حق میں لٹایا معلوم نہ، بحر جود و سخا خدیجہ ہے، بحر جود و سخا خدیجہ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم دادو کی طرف، کاؤنٹر چلائیے، مزید آگے بڑھیے، چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، پہنچیں گے پانچویں اسٹیپ پر۔ شعر مکمل کریں گے؟ چلیں شعر سنائیے۔ ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، نبی پاک کی ولادت گاہ تک پہنچنا ہے اور ولادت کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے جناب۔ شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت کلام جس کا یہ شعر ہے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ چلیں جی انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ضرور حاضری دیجئے۔ یہ وہی مکان عالی شان ہے کہ جہاں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف۔ ٹیم ملتان چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے، مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آگے کا سفر۔ 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب۔ درست جواب ٹیم ملتان کو مقابلے میں آگے بڑھا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ بتائیے کفار کے مطالبے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کون سا معجزہ دکھایا؟ دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، دیکھیے
کفار قریش کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر جبل ابو قبیس پر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کفار نے مطالبہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جبل ابی قبیس پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر اشارہ کر کے اس چاند کو جوڑ دیا۔ شاعر کہتے ہیں وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، ہاں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی باری ہے ٹیم دادو کی۔ 5ویں سٹیپ سے آگے کا سفر، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 1 نمبر نکالا ہے جناب ٹیم دادو، خیر تو ہے، اسپیڈ سلو کر دیا آپ نے، 1 نمبر آگے بڑھا رہے ہیں۔ چلیں جی جبل ابی قبیس آپ کا بھی اسٹیپ ہوگا، 6واں اسٹیپ جبل ابی قبیس ہے۔ سوال کا جواب دیجئے، جبل ابی قبیس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ جبل ابی قبیس کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ جی جناب اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیم نے جواب درست دیا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا۔ دونوں ٹیمز 6 سٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں۔ ٹیم ملتان کی باری ہے، دیکھتے ہیں ٹیم ملتان کیا نمبر نکالتے ہیں اور کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ 3 نمبر نکال لیے ہیں ٹیم ملتان نے، پہنچیں گے 9ویں سٹیپ پر، لیکن 9ویں سٹیپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو سٹیپ کا درست جواب بھی دینا ہوگا۔ سٹیپ کا نام ہے مسجد جن۔ بتائیے قرآن پاک کی کس آیت میں جنات کے قرآن سننے کے واقعے کو بیان کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ بڑا زبردست ترجمہ۔ اے حبیب تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ناظرین اس آیت کی اگر ابتدا کی بات کی جائے تو اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے قل، اور برادر اعلیٰ حضرت نے لکھا قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا غیر مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام،
टीम मुल्तान 9वें स्टेप तक पहुंच चुकी है। टीम दादू, अगर आपने बराबरी भी करनी है तो 3 नंबर निकालने होंगे। 2 नंबर निकाले हैं जनाब, 8वें स्टेप तक पहुंच सकेंगे। स्टेप का नाम है मस्जिद शजरा। बताइए, क्या मस्जिद शजरा हज और उम्रा के अरकान में शामिल है? जी नहीं, ये मस्जिद शजरा अरकान में शामिल नहीं है। जी, मस्जिद शजरा ये हज और उम्रा के अरकान में शामिल नहीं है, लेकिन लोग इसकी ज़ियारत करते हैं और इसकी बरकतें हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ भी बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या रूनुमा हुआ। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे दरख्त कैसे चलेगा हुजूर सुभान अल्लाह। जी, बारी है टीम मुल्तान वालों की 9वें स्टेप से आगे का सफर। काउंटर चलाइए। 2 नंबर निकाले हैं टीम मुल्तान ने। 11वें स्टेप तक पहुंच पाएंगे। स्टेप का नाम है मस्जिद जीतुआ। बताइए, मस्जिद जीतुआ की तारीखी घाटी कहां वाक़ है? शहर मक्कातुल मुकर्रमा में वादी तुआ में ये वादी वाक़ई नहीं जनाब, मेरे पास जो जवाब लिखा है वो लिखा है मस्जिद हराम से मस्जिद आयशा की तरफ जाते हुए रास्ते में ये घाटी मौजूद है। मुतलकन जवाब तो आपका दुरुस्त है, लेकिन हमारी मजलिस का फ़ैसला ये है कि चूँकि हमने सिलेबस दिया है और सिलेबस में आपको भरपूर लिख कर दिया है, तो हमें वही जवाब मतलूब था जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, लिहाजा आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। 9वें स्टेप पर ही टीम मौजूद रहेगी। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, उठ के जाओ बारी है जनाब टीम दादू की 8वें स्टेप से आगे का सफर। काउंटर चलाइए। 3 नंबर निकाल लिए हैं जनाब। टीम दादू ने 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे। देखते हैं इस बार टीम दादू क्या 11वें स्टेप का जवाब दुरुस्त दे पाते भी हैं या नहीं। बीरे तुआ मस्जिद हराम से कितने किलोमीटर के फासले पर है? सत्तर या 80 किलोमीटर दूर। नहीं जनाब, 70 या 80 किलोमीटर दूर नहीं है। हमें मौका मिल गया है जनाब। अगर टीम मुल्तान ने जीत हुआ का नंबर निकाला तो फिर ये सवाल हम टीम मुल्तान की तरफ बढ़ा देंगे। जी टीम मुल्तान, किस्मत आजमाइए। 9वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। दादू 8वें स्टेप पर ही स्टे करेंगे। 3 नंबर निकाले हैं जनाब।
اس بار ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے. 12واں اسٹیپ ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے مسجد عائشہ. چلیں تو بتائیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کے ساتھ مقام تنعیم سے احرام باندھنے کے لیے بھیجا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. جواب درست دے دیا ہے. مصطفیٰ کی راغتیں جا عائشہ عائشہ تم پہ رحمت کی غبار عائشہ عائشہ مصطفیٰ کی راغتیں جا عائشہ مصطفیٰ کی راغتیں جا عائشہ تم پہ رحمت کی غبار عائشہ عائشہ تم پہ رحمت کی غبار عائشہ عائشہ بنت یار غار جان مصطفیٰ بنت یار غار جان مصطفیٰ نور عین ماتغام عائشہ عائشہ نور عین ماتغام عائشہ عائشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم ملتان مسجد تنعیم یعنی مسجد عائشہ تک پہنچ گئی ہے. 12ویں اسٹیپ تک پہنچ گئی ہے. باری ہے ٹیم دادو کی. دیکھتے ہیں ٹیم دادو اس بار کیا نمبر نکال پاتی ہے. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. 10ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے جنت المعلا. بتائیے جنت المعلا میں بعض مدفون شخصیات کے نام بتائیے. جنت المعلا میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح خدیجۃ الکبریٰ, اس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر, اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جواب آپ کا درست مانیں گے جناب. جنت المعلا میں بعض مدفون شخصیات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ, ہماری امی حضور ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم و حضرت عبداللہ. جی ٹیم دادو نے 10ویں اسٹیپ تک کا سفر طے کر لیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف. 12ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلائیے. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور, بتائیے آپ کا وصال کب ہوا؟ رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے, رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے, پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے, پائیں گے فیضان. جلدی کیجئے, ٹائم کافی لگ رہا ہے جواب دینے میں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک 51 ہجری میں ہوا. سن 51 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. جواب درست دیا ہے. امہات المومنین چار یار, امہات المومنین چار یار, سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں, فیضان صحابہ جاری رہے گا, فیضان اہل بیت جاری رہے گا. جی باری ہے ٹیم دادو کی. 10ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. کاؤنٹر چلائیے. روکیے. جی 2 اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے جناب. 12ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا. بتائیے مسجد حرام سے مسجد عائشہ کتنے کلومیٹر دور ہے؟
نو کلومیٹر کے فاصلے پر. نہیں جناب، 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد عائشہ. جی غلطی ہوئی ہے، ٹیم کا سفر مکمل نہیں ہوگا، 10ویں اسٹیپ تک ہی ٹیم موجود رہے گی. بڑھتے ہیں ٹیم ملتان کی طرف. موقع ملا ہے جناب 13ویں اسٹیپ سے آگے بڑھنے کا. کاؤنٹر چلائیے. 3 نمبر اگین نکال لیے ہیں. ٹیم پہنچے گی 16ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے غار حرا. غار حرا کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے بتائیے؟ غار حرا کی لمبائی 4 گز ہے اور چوڑائی 2 گز ہے. غار حرا کی لمبائی 4 گز جبکہ چوڑائی 2 گز ہے. جواب درست دیا ہے. جبل نورو جبل سورو دونوں غاروں سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں ٹیم ملتان غار حرا تک پہنچ گئی ہے جناب. ٹیم دادو جبکہ 10ویں اسٹیپ جنت المعلا پر موجود ہے. کاؤنٹر چلے گا، فیصلہ ہوگا کس اسٹیپ کا سوال ٹیم سے کیا جائے گا. ٹیم دادو کاؤنٹر چلائیے. 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب. اسٹیپ کا نام ہے مسجد ذی طوا. جی اچھا یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ذی طوا میں آپ کا قیام ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ذی طوا میں کیا قیام فرمایا اور کس سفر میں فرمایا؟ جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ذی طوا میں قیام فرمایا تھا، اور یہ عمرہ کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے. عمرہ یا حج کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ذی طوا میں قیام فرمایا. جواب درست مانیں گے جناب. سفر بھی دیکھیں گے. ہماری ٹیم آگے بڑھے گی مسجد ذی طوا کی طرف. جنت المعلا سے مسجد ذی طوا کا سفر. جی باری ہے ٹیم ملتان کی. کاؤنٹر چلائیے. 16ویں اسٹیپ سے آگے بڑھیے. 2 نمبر نکلے ہیں جناب. 18ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے غار مرسلات. بتائیے سورہ مرسلات کو مرسلات کیوں کہتے ہیں؟ سورہ مرسلات کو مرسلات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ والمرسلات کا لفظ موجود ہے، اور مرسلات کہتے ہیں کہ جو چیز مطلب بار بار ادھر پہ آئے اس کو مرسلات کہتے ہیں، اور یہ پہلی آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہے جس کی مناسبت سے اس کو سورۃ المرسلات کہا جاتا ہے. جواب درست ہے جناب. ٹیم غار مرسلات تک کا سفر طے کرے گی. اسکرین پر آپ کو اینیمیشن کے ذریعے یہ سفر دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ بھی اس غار تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اینیمیشن کو فالو کر کے آپ اس مقدس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. یاد رہے اینیمیشن میں جو سفر ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن کے مطابق ہے، تاکہ اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ٹیم دادو موجود ہے 11ویں اسٹیپ پر. بڑا فرق ہو چکا ہے. کاؤنٹر چلائیے. اگلا نمبر نکالیے. 3 نمبر نکالے ہیں. ٹیم پہنچے گی 14ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مسجد جعرانہ. کیا مسجد جعرانہ زیارت کے لیے جانے پر احرام باندھنا ضروری ہوگا؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے احرام باندھنا. جی یاد رہے مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، لیکن صرف اگر زیارت کے لیے وہاں جائے تو احرام باندھنا واجب نہیں ہے. بغیر احرام کے وہاں سے واپس آیا جا سکتا ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جان. اہل سنت کا میرا پار اصحاب
صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی علی اور فاطمہ حسن اور حسین بھی ہر زوجہ نبی ابو سفیان بھی اور امیر معاویہ جنتی 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 کیا بات ہے ہمارے عدنان شیخ بھائی کی باری ٹیم ملتان والوں کی ہے 18ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے 3 نمبر کا کاؤنٹر ہے اور اب 3 اسٹیپ ہی ہماری ٹیم کا سفر بچا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کاؤنٹر کیا فیصلہ کرتا ہے اگر ٹیم ملتان نے 3 نمبر نکال لیے تو آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم ملتان کی طرف پڑے گا اور اگر کچھ اور نمبر آئے تو پھر چانس ٹیم دادو کو ملے گا جی کاؤنٹر اسکرین پر چلتا ہوا نظر آئے 3 نمبر نکال دیے ہیں ٹیم ملتان نے درست جواب ٹیم ملتان کو آج کے مقابلے کا ونر بنا دے گا سوال ہے آپ سے اولو العزم نبیوں میں سے کون سے نبی محلہ مسفلہ میں رہا کرتے تھے دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در اولو العزم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محلہ مسفلہ میں رہا کرتے تھے ٹیم ملتان نے جواب درست دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے نبی تو صاحب سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا سبحان اللہ ٹیم ملتان کو بہت بہت مبارک ہو ٹیم دادو نے اچھی کوشش کی ہمارے دادو کی ٹیم آج رنر اپ ٹیم رہی ہے لیکن یہاں سے خوبصورت تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے یقیناً بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا یہ سرٹیفکیٹس بھی دیجئے انشاءاللہ آپ کے لیے غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سوغات مدینہ بھی ہے سوٹ پیس بھی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکتا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام جسے خدمت کے قدسی خدمت کے قدسی
ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر.